الحمدللہ الہادی لمن استہدا۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو ہدایت طلب کرنے والوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ جس کا وہ ذمہ لے لے اور دوست بنا لے اس کے لیے کافی ہے۔ میں اس پاک ذات کی ایسی حمد بیان کرتا ہوں جس کے ذریعے اس کی رضا اور خوشنودی چاہتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں اور نہ اس کے سوا کوئی معبود ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول سب سے افضل نبی ہے۔ آپ کو آپ کے رب نے ہدایت دی اور شنیدہ اور برگزیدہ بنایا۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد، ان کی آل و اصحاب پر ایسا درود و سلام نازل فرما جس سے نفس پاک ہو اور زندگی بلند اور خوشگوار ہو۔ اما بعد، اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اللہ کے بندو۔ یاد رکھو کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو اور اس کے سامنے کھڑے ہونے والے ہو۔ نیک بخت وہ ہے جس نے اس کھڑے ہونے کے لیے خوب اچھی طرح تیاری کی، بئی طور کے بہترین توشہ جمع کیا، اللہ کے لیے ہر وادی کا چکر کاٹا، اس کے لیے ہر راستے میں جانفشانی کی، ہر قول و عمل کے ذریعے اس کا تقرب تلاش کیا اور پروردگار سے قبولیت، مغفرت اور خوشنودی کی امید رکھی۔ مسلمانوں، وہ سب سے بری چیز جس میں نفس مبتلا ہوتے ہیں اور جس سے دل بے چین ہوتا ہے، وہ ایسی مایوسی ہے جو شعور کو مردہ کر دیتی ہے، اور ایسی نا امیدی ہے جو دنیا کو تاریک کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں اور آرزویں ختم ہو جاتی ہیں، راستے اور دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی 2 آیتوں میں مایوسی اور نا امیدی کا ذکر ان کی مذمت اور ان کے راستے پر چلنے سے نفرت دلانے کے لیے آیا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، روح اللہ سے مراد اللہ کی رحمت اور اس کی جانب سے فراخی کی امید ہے۔ اللہ سبحانہ کا فرمان ہے، اپنے رب تعالی کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ نے یہ بتا دیا کہ مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ مایوس اور نا امید ہوں۔ مومن تو ہمیشہ خوف اور امید کی حالت میں رہتا ہے۔ جہاں وہ گناہ اور معصیت کے انجام سے ڈرتا ہے، وہیں اس کے ساتھ ساتھ طاعت کو انجام دے کر اپنے رب کی رحمت اور عفو و مغفرت کی امید بھی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس کی رحمت کا حریص ہونے اور اپنے عفو کی رغبت دلائی ہے اور بندوں کی امیدوں کو اپنی مغفرت سے جوڑا ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش، بڑی رحمت والا ہے۔ دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے، اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے۔ تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے، جسے امام احمد نے اپنی مسند میں صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، بے شک جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنی ہی برائیاں کیوں نہ ہو، میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائے، پھر تم مجھ سے مغفرت طلب کرو تو میں تم کو معاف کر دوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر گناہ کے ساتھ بھی مجھ سے اس حال میں ملو کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں بھی زمین بھر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا، یعنی بھرپور مغفرت کر دوں گا۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ حدیث کے دوسرے طرق امام احمد، ابن حبان اور حاکم میں ہے فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ، تو وہ جیسا چاہے میرے ساتھ گمان کرے۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی موت سے 3 دن قبل فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے ہرگز کسی کی موت نہ ہو مگر وہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔ اے اللہ کے بندو، یہ سب اور اس معنی کے قرآن و حدیث کے دوسرے نصوص انسان کے سامنے توقع اور امید کے دروازوں کو کھولتے ہیں، اس کو مایوسی اور نا امیدی سے دور کرتے ہیں، اسے بہتر سمت کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اسے اچھے راستے پر لے چلتے ہیں، اس کے آنے والے دنوں کو پر امید نظروں سے دکھانے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا گمان اپنے رب سے بہتر ہوتا ہے اور وہ اللہ کی رحمت اور اس کے پاس بہتر بدلہ کی امید کرتا ہے۔ جان لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تم میں سے ہرگز کسی کی موت نہ ہو مگر وہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو کا مفہوم حدیث کا علم رکھنے والوں جیسے ابو العباس قرطبی وغیرہ نے بیان کیا ہے، نیک اعمال اور اچھے اخلاق کو اپنے ساتھی بناؤ۔ عمل کرنے والا جن کی قبولیت کی امید کرتا ہے اور انہیں انجام دیتے وقت اپنے رب کی رحمت کے تئیں اس کا گمان پورا ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے اور اس کا عذاب نافرمانوں اور مجرموں کے لیے خوفناک ہے۔ عمل کے بغیر حسن ظن دھوکہ ہے۔ یہ سب صحت اور طاقت کی حالت میں ہوگا۔ جہاں تک موت کے وقت کی بات ہے تو یہ وہ وقت نہیں ہے جس میں بندہ اللہ کی وسیع رحمت اور اس کے عظیم فضل کو سوچنے کے علاوہ نئے سرے سے عمل کرنے پر قادر ہو، اور یہ کہ اس کا گناہ کتنا بھی بڑا ہو وہ اس کو معاف کر دے گا، کیونکہ وہ کریم اور حلیم ہے، بڑا بخشنے والا اور بہت قدردان ہے، انعام اور رحم کرنے والا ہے۔ اس وقت اسے آیات اور احادیث کی تلقین کی جاتی ہے کہ شاید دل میں آ جائے، جس کی وجہ سے اللہ اسے محبت کرے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو اور وہ اللہ سبحانہ کا محبوب بن کر اس سے ملے۔ چنانچہ وہ پسندیدہ لوگوں کی جماعت میں جگہ پائے جبکہ وہ گناہگاروں کی جماعت میں تھا۔ اسی طرح کے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس حالت میں آدمی فوت ہوگا اسی پر اسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اپنے رب کے ساتھ بندہ کے حسن ظن کو کسی خاص صورتحال یا کسی خاص واقعہ یا کسی خاص زمانے کے ساتھ محدود نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح بندے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ حسن ظن اسی طرح رکھے کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہو اور اس سے عفو و مغفرت کی امید رکھتا ہو۔ اسی طرح بندہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا میں پیش آنے والی تمام پریشانیوں، ہر طرح کی مصیبتوں اور ساری تکلیفوں میں بھی اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھے۔ جب اسے کوئی بیماری لاحق ہو یا آفت میں مبتلا ہو یا اس کے اوپر قرض کا بوجھ ہو یا اس کا کوئی ہر دل عزیز فوت ہو جائے تو وہ ہرگز اللہ کی رحمت سے نہ مایوس ہو اور نہ اس کی رحمت سے نا امید ہو، بلکہ اسے اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ جو مصیبت اسے لاحق ہوئی ہے اس میں صرف خیر ہی خیر ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ اس کے مقام کو بلند کرے گا، یا جس مصیبت میں وہ گرفتار ہوا ہے اس سے بڑی مصیبت کو اللہ اس سے دور کر دے گا، یا جلد یا بدیر مفقود چیز سے بہتر اللہ اس کو نوازے گا۔ جیسا کہ اس حدیث میں ہے جسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی اسے مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اسے نوازے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے جسے ترمذی اور ابن ماجہ نے اپنی اپنی سنن میں اچھی سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا ثواب
بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے، بس جو اس سے راضی رہا اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو اس سے ناراض ہوا تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو زندگی کو کالے چشمے سے دیکھتے ہیں، جب ان پر آفتیں آتی ہیں یا وہ آزمائشوں سے دوچار ہوتے ہیں تو ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ مصیبت کی یہ گھڑی لمبی ہوگی اور اس کی وجہ سے وہ ہلاکت کے دہانے پر پہنچ جائیں گے، انہیں مزید مصیبتیں لاحق ہوں گی۔ ان آزمائشوں کا سلسلہ ہرگز ختم نہیں ہوگا۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے بندو اللہ کے تئیں سوء ظن رکھنا ہے۔ نہ تو یہ مومنوں کی صفات ہیں اور نہ پرہیزگاروں کی خصلتیں ہیں۔ اپنے بندے کے کتنے ہی خوف کو اللہ نے امن و اطمینان سے، فقر کو مالداری سے، بدحالی کو خوشحالی سے اور پریشانی والے دنوں کو رفعت، رحمت اور مغفرت سے بدل دیا ہے۔ عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں بیان فرمایا، تم کو معلوم ہے کہ میں ان 7 صحابہ میں سے 7واں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ہمارے پاس درخت کے پتوں کے سوا اور کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی، حتیٰ کہ ہماری بانچھیں چھل گئیں۔ مجھے ایک چادر مل گئی تو میں نے اپنے اور حضرت سعد بن مالک کے درمیان اس کے 2 حصے کیے، نصف چادر کا میں نے تہبند بنایا اور نصف کا حضرت سعد بن مالک نے، اور آج ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی شہر کا امیر ہے۔ اے اللہ کے بندو، اس طرح کی ماضی اور حال کی بہت ساری نظیریں اور مثالیں ہیں جن کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اے اللہ کے بندو، ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ سے ہر حال میں حسن ظن رکھنا، اس سے امید باندھنا اور اس کے پاس موجود نعمتوں کی توقع کے ساتھ اس کی معصیت کے نتائج سے خوف کھانا سچے مومنوں کی شان اور نیک لوگوں کی خصلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، اور انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر عامل ہے، جو پوری ہدایت کے راستے پر ہے انہیں تمہارا رب ہی بخوبی جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی ہدایت اور اپنے نبی کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ رب العزت سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کا درود نازل ہو آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، وہ حدیث جسے بخاری اور مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اس میں جیسا کہ اہل علم نے فرمایا ہے کہ ہر مومن کے لیے عظیم خوشخبری ہے، کیونکہ انسان اکثر بیماری یا غم وغیرہ کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا رہتا ہے۔ انسان کو لاحق ہونے والی بیماریاں، مصیبتیں اور تکلیف، خواہ جسمانی ہو یا قلبی، یہ سب اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ حالانکہ یہ کفارہ جمہور علماء کے نزدیک صغیرہ گناہوں کے ساتھ خاص ہے، اور کبیرہ گناہ کا کفارہ صرف سچی توبہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی روشنی میں، جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، جب کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جا رہا ہو تو 5 نمازیں، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان میں ہونے والے گناہوں کو، یہ ساری چیزیں مٹانے کا سبب ہیں۔
بہرحال اس خوشخبری میں اللہ کے کرم اور اس کی عفو و درگزر اور عظیم مغفرت کی امید اور توقع کا دروازہ کھلتا ہے۔ رجا یعنی امید کے تعلق سے امام ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو دلوں کو اللہ اور آخرت کے گھر کی طرف مائل کرتی ہے اور اس تک لے جانے کے راستوں کو بہتر کرتی ہے۔ امید اور تمنا میں فرق یہ ہے کہ تمنا میں سستی اور کاہلی پائی جاتی ہے۔ تمنا کرنے والا محنت اور کوشش کے راستے پر نہیں چلتا ہے، لیکن امید میں سعی اور کوشش اور حسن توکل پایا جاتا ہے۔ اسی لیے اس پر اجماع ہے کہ امید بغیر عمل کے درست نہیں ہے۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ لائق ستائش امید اس آدمی کی امید ہے جو اللہ کی روشنی میں اللہ کی طاعت انجام دے اور وہ اللہ کے ثواب کی امید رکھے، اور اس آدمی کی امید ہے جو کوئی گناہ کا ارتکاب کرے پھر اس گناہ سے توبہ کرے اور اس کی مغفرت کی امید رکھے۔ جہاں تک اس شخص کی بات ہے جو کوتاہی اور گناہوں میں پڑا رہے پھر بھی بغیر عمل کے اللہ کی رحمت کی امید رکھے، تو یہی دھوکہ، تمنا اور جھوٹی امید ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے دلوں سے نا امیدی کی جڑ کو کاٹ دو اور اپنے رب سے حسن ظن رکھو۔ اس کو راضی کرنے والے عمل کے ذریعے اس رحمت اور مغفرت کی امید رکھو اور اس کو ناراض کرنے والے اعمال سے توبہ کرو۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو خاتم النبیین، امام المرسلین اور رحمت للعالمین پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ، درود و سلام نازل ہوتے نبی محمد پر، تو راضی ہو جا چاروں خلفاء سے، تو راضی ہو جا ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے اور تمام صحابہ کرام اور تابعین سے، اور ان کے ساتھ ہم لوگوں سے بھی ہے۔ پروردگار تو اپنے کرم اور احسان کے ذریعے، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اور تو اسلام کے، اے اللہ تو اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو مسلمانوں کے صفوں کو متحد کر دے، ان کے قائدین کی اصلاح فرما۔ اے اللہ تو اپنے دین اور کتاب کی مدد فرما۔ درود و سلام نازل ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تیرے مجاہدین بندوں پر۔ اے اللہ ہمارے ائمہ اور ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ان کو اس چیز کی توفیق دے جس کو تو پسند کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ اور ہمارے ملک کے لیے جو بہتر ہو اے اللہ تو وہ عطا فرما۔ اے اللہ تو ہی مولا ہے۔ اے اللہ ہماری اس دنیا کی بہتری فرما جس میں ہماری معاش ہے، اور اس آخرت کی بہتری فرما جس میں ہمارا ٹھکانہ ہے۔ اے اللہ ہماری موت کو ہر بری چیز سے ہمارے راحت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہم پہ مغفرت فرما اور ہم پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کی تو شفا دے، اور ہمارے اعمال کا خاتمہ نیک عمل پہ ہو۔ ہمیں دنیا اور آخرت کی شرمندگی سے بچا۔ اے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا۔ اے اللہ تو ہمارے دشمنوں پر تو ہمارے لیے کافی ہو جائے رب العالمین۔ اے اللہ تو ہمارے دشمنوں پر تو ہمارے لیے کافی ہو جا۔
من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا لا تؤاخذنا بما فعلت اے اللہ ہمارے بیوقوفی نے جو کرنا انجام دیا ہے اس کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ کر. اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے، اگر تو ہماری مغفرت نہ فرمائے گا اور ہم پہ رحم نہ کرے گا تو ہم لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد انك حميد مجيد واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.